سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 193۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب۔ ربنا، اے ہمارے رب، اننا سمعنا، بے شک ہم نے سنا، منادی ینادی للایمان، ایک پکارنے والے کو جو ایمان کے لیے پکار رہا تھا۔ کیا پکار تھی؟ ان آمنوا بربکم، کہ ایمان لے آؤ اپنے رب پر۔ فآمنا، پس ہم ایمان لے آئے۔ ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا ذنوبنا، پس بخش دے ہمارے گناہ، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہٹا دے ہم سے ہماری بدحالیاں، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں وفات دے نیکوکاروں کے ساتھ۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا، اے ہمارے رب، اور دے ہمیں جو وعدہ تو نے اپنے رسولوں کے ساتھ کیا تھا۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں شرمندہ نہ کیجیے قیامت کے دن۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک آپ وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ فاستجاب لهم ربهم، پس قبول کر لی ان کے رب نے ان کی یہ دعا، اور کہا انی لا اضیع عمل عامل منکم، میں ضائع نہیں کرتا ایک عمل کرنے والے کا عمل تم میں سے، من ذکر او انثی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بعضکم من بعض، بعض میں سے ہیں۔ فالذین ہاجروا، پس جن لوگوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، اور نکال دیے گئے اپنے گھر سے، واوذوا فی سبیلی، اور میرے راستے میں ان کو تکلیفیں دی گئیں، وقاتلوا، لڑے، اور قتلوا، قتل ہو گئے، لأکفرن عنہم سیئاتہم، یقیناً میں ہٹا دوں گا ان سے ان کے بدحالیاں، ولأدخلنہم جنات تجری، اور یقیناً میں ان کو داخل کر دوں گا باغات میں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ اجر ہے، ثوابا من عند اللہ، اجر ہے اللہ کی طرف سے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے پاس بہت اچھا اجر ہے۔ سامعین اکرام، جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور جو لوگ خاوندان عقل ہیں، گزشتہ سبق سے یہ سبق جو ہے آج کا مربوط ہے۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین اور آسمان کی پیدائش، رات و دن کے اختلاف میں بہت سی نشانیاں ہیں خاوندان عقل کے لیے۔ پھر یعنی خاوندان عقل کی پھر صفات اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اور اس ضمن میں یہ تذکرہ جاری ہے۔ سامعین اکرام، تھوڑا سا ٹیکسٹ کو
دیکھ لیا کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن کا ربط کیسے لگ رہا ہے اور قرآن کا مدعا کیا ہے۔ تو مدعا تو سامعین کرام الذین لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ سے اس کا ربط لگتا ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں خاوندان عقل کے لیے، اور خاوندان عقل کی سب سے پہلی جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کہ یہ ذاکر ہیں مطلب یہ اللہ کے ذکر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہمہ وقت اور ہمہ جہت کوئی آن ایسی نہیں ہوتی کہ یہ اللہ کی یاد سے وہ خالی ہوں۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو غفلت میں نہیں ڈالتی تجارت اور نہ خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے یہ چیزیں نہیں روکتی۔ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ سامعین کرام، ذکر کا مضمون بہت ہی اہم ہے، میں اس پہ کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی، لیکن یہ آپ اس کی اہمیت محسوس کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ذاکر دیکھنا چاہتا ہے۔ ذاکر بننے کا طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے اس کو اپنے مقصود کے بارے میں، اپنے مقصد کے بارے میں جاننا ہوگا۔ اس کا مقصود جو ہے صراط مستقیم پر ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب جو ہے وہ صراط مستقیم پر ہے۔ تو سب سے پہلے سامعین کرام میری بات کو تھوڑی سی توجہ سے سنیے، مقصد اور مقصود۔ مقصد تو انسان کا ہوتا ہے، پھر مقصود یہ جو مقصود بنا لیتا ہے اس کو مقصود کہا جاتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں ہے سامعین کرام، لا مقصود الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ ذاکر ہیں۔ یہ ذاکر آپ کو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ذاکر حقیقت میں ان کے دل و دماغ پر اللہ تعالیٰ چھا گیا ہے، ان کے دل میں اللہ ہے، ان کے دل و دماغ میں اللہ ہے۔ یہ اولی الالباب کی پہلی صفت ہے سامعین کرام، لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، یہ پہلی صفت ہے سامعین کرام۔ دوسری صفت جو ہے وہ آ رہی ہے، اب وہ ایک دعا تو انہوں نے کر دی، ربنا انک من سبحانک فقنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، یعنی وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ یہ مخلوق ہمارے لیے ہے، بے مقصد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے۔ پھر اپنے مقصود کے بارے میں جب انہوں نے جاننے کی کوشش کی تو ان کو پتہ چلا کہ لا مقصود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں ہے۔ تو اللہ کو اپنا مقصود بنا کے قرآن نے جو اللہ تعالیٰ کا راستہ بتایا ہے اس پر چلنا شروع کر دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کی روشنی میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلی تو انہوں نے دعا کی کہ سبحانک فقنا عذاب النار، اللہ اے اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم بے مقصد زندگی گزار دیں، فضول زندگی گزار دیں۔ یہ سب کچھ تو آپ نے باطل نہیں پیدا کی، ایسا نہیں کہ ہم زندگی باطل گزار دیں، بے مقصد گزار دیں، یا غیر مقصود کے لیے غیر مقصود کو مقصود بنا کے زندگی گزار دیں۔ اللہ اکبر۔ سامعین کرام یہ تھوڑی سی آپ توجہ کریں، آج ہم اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ ایک ایسا معاشرہ ہے جو غیر مقصود کو مقصد بنا کے زندگی گزار رہا ہے۔ دنیا اور ما فیہا ہرگز ہمارا مقصود نہیں ہے، نہ یہ حاصل ہونے والی چیز ہے۔ اربوں روپے آپ کما لیں لیکن جب موت آئے گی تو سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب لات چلے گا بنجارا، کچھ بھی نہیں آپ لے جا سکتے، نہ اس سے کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو ایسی مال جمع کرنے سے کیا فائدہ آپ کا؟
تو باطل مقصود کے لیے زندگی گزارنا یہ عقل مندی نہیں ہے، بے وقوفی ہے سامعین کرام۔ عقل مند لوگ جو ہیں وہ تو تخلیق میں غور کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، اور پھر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، سبحانک، اللہ پاک ہے کہ بے مقصد کام کرے، فضول کام کرے، باطل کام کرے، تو اپنے مقصود کو وہ اپنا مقصد بنا لیتے ہیں، اپنے مقصود کو اپنا مقصد بنا کے قرآن کی روشنی میں، قرآن کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے یا ان کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں اس راستے پر چلنے شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں سامعین کرام میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ آج کے دور میں ایک رہنما آپ کو ایسا چاہیے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کر کے آپ کے سامنے ایک عملی نمونہ پیش کرے۔ وہی شخص جو ہے وہ آپ کا امام ہوگا۔ وہ شخص جو ہے وہ آپ کا امام ہوگا۔ آپ نے اس کی اقتدا میں اپنی زندگی کا سفر شروع کرنا ہے۔ وہی ہستی آپ کا تزکیہ کرے گی اگر وہ جو ہے آتھورائز ہو، اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ڈیوٹی دی گئی ہو یا وہ ایسا کام کر سکتا ہو۔ یہ تزکیہ نفس کرنا کسی کا، یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے، اس کو صرف آتھورائز لوگ ہی کر سکتے ہیں سامعین کرام۔ بغیر آتھورائز شخصیت کے پاس اگر آپ چلے جائیں گے اور وہ بہت بڑے عالم بھی ہوں، لیکن وہ فائدہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ اس کی کافی وجوہات ہیں۔ صرف آتھورائزڈ شخص ہی آپ کو اللہ تعالیٰ تک پہنچا سکتا ہے اور آپ کا تزکیہ نفس کر سکتا ہے۔ سامعین کرام، یہ ایک ضمنی بات تھی، ایسا نہ ہو کہ آپ مطلب یہ ہے کہ ادھر ادھر بھٹک جائیں یا رہنما کی ضرورت کو محسوس نہ کریں۔ تو ان ذاکرین کی جو اولو الالباب ہیں، جو اللہ کے ذاکر ہیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا ذکر بہت بہت کرنے والے مرد اور عورتیں، ذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ ذکر ایک چیز ہے سامعین اکرام۔ تو ان کی صفات ہیں، ایک کچھ صفات بیان ہو گئی، اب وہ رب سے مخاطب ہیں۔ آج کا سبق جو ہے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو جو پکار رہا تھا ایمان کے لیے، ان آمنوا بربکم، کہ تم ایمان لے آؤ اپنے رب پر، فآمنا، ہم ایمان لے آئے۔ سامعین کرام، اللہ پر ایمان جو ہے یہ یعنی بنیادی انسان کی زندگی میں ایک بنیادی حقیقت ہے۔ اگر اللہ پر ایمان نہ ہو تو پھر جو ہے اس کی زندگی کی جو عمارت ہے یہ کھڑی نہیں کر سکتا۔ بنیادی چیز جو ہے وہ ایمان باللہ ہے، اللہ پر ایمان۔ ان آمنوا بربکم، ایمان، یقین، ایمان کہتے ہیں یقین کو۔ یقین سامعین اکرام کس چیز پہ؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا تمام پیغمبران کرام، ان کی دعوت کا مرکزی محور کیا ہے کہ داعیاً الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ سامعین اکرام، تھوڑا سا اگر آپ جلدی نہ کریں اور میری بات کو تھوڑا سا غور سے سنیں، دنیا میں انسان جب ہماری روح آ جاتی ہے نا جسم میں، تو ایک تو ہمارے پاس جسم ہے، اس کے پاس جسم میں جو سر میں ہمارے دماغ ہے، یہ دماغ ہے، پھر نفس ہے ہمارے ساتھ، اور ان جو میں نے نام لیے ان ساری چیزوں کا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے ہے۔ یعنی ہمارے دماغ میں، ہماری عقل میں، جو ہمارا عقل ہے تو وہ مادی ہے،
نفس ہے وہ اس کا تعلق بھی ابتدائی طور پہ مادے سے ہوتا ہے، کیونکہ نفس جو ہے ہمیں ظاہر کی طرف بلاتا ہے اور مختلف چیزیں جو ہے وہ اچھی دکھا دیتا ہے، مزین کر دیتا ہے، دیکھو یہ لڑکا خوبصورت ہے، یہ لڑکی خوبصورت ہے، دیکھو یہ گاڑی کتنی خوبصورت ہے، دیکھو یہ گھر کتنا خوبصورت ہے، ساری خوبصورتیں چیزیں جو ہیں اس کی طرف یہ نفس ہمیں متوجہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ساتھ ہی جو عقل ہے، پھر جو ہمارے اندر ضمیر ہے، میں صرف سامعین اکرام مختصر انداز میں آپ کے سامنے ایمان باللہ کی بات کروں گا۔ ایک ایمان یقین، یعنی ان آمنوا بربکم، کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ دو چیزیں ہیں سامعین اکرام ہمارے سامنے، ایک تو ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ میں آسان الفاظ میں کوشش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ یہ مضمون آپ کی سمجھ میں آ جائے، کہ ایک تو ظاہر ہے، ظاہر دنیا، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث، یہ چیزیں مزین ہیں، ایک تو یہ چیزیں ہیں۔ لیکن ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ عارضی فائدہ ہے دنیا کی زندگی کا۔ واللہ عندہ حسن الثواب، قل اعنبئکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے کہ دیکھو کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں، اس سے بہتر چیز کیوں نہ بتائیں، اے اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں۔ للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، یہاں بھی تذکرہ آ رہا ہے، جو متقی ہیں، جو محتاط زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان کے لیے پھر رب کے پاس پھر نعمتیں ہیں، اور وہ زیادہ، ما عند اللہ خیر للابرار، یہاں بھی ابرار کا لفظ آیا ہے سامنے، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، وما عند اللہ خیر للابرار۔ تو سامعین اکرام ہمارے سامنے دو حقیقتیں ہیں، ایک تو پیغمبر ایک حقیقت کی طرف ہمیں متوجہ کر رہا ہے، ایک شیطان ہمیں ایک حقیقت نہیں بلکہ ایک دھوکے کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں سامعین اکرام، لیکن آپ دیکھیں ہم کس طرف متوجہ ہو گئے ہیں۔ ہمیں جس طرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں اس کی طرف تو ہم متوجہ نہیں ہیں سامعین اکرام۔ بہت بد نصیبی کی بات ہے اگر ایسا ہے، اور یقیناً ایسا ہے۔ میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ معاشرہ تو ظاہر کی طرف متوجہ ہے، اس کی توجہ تو باطن کی طرف نہیں ہے، اس کی توجہ تو اللہ کی طرف نہیں ہے، اس کی توجہ تو اللہ کے رسول کی طرف نہیں ہے، اس کی توجہ تو قرآن کی طرف نہیں ہے۔ عن صلاتہم ساہون فویل للمصلین الذین هم عن صلاتہم ساہون، پس خرابی ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز کے مقصد سے غافل ہیں، نماز سے غفلت اختیار کیے ہوئے، ساہون۔ اور کیا کر رہے ہیں؟ یراؤن، دکھاوا ہے، جو کچھ بھی ہے دکھاوا ہے۔ سامعین اکرام سچی بات یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ اس میں اخلاص نہیں ہے، اللہ کے لیے نہیں کر رہے۔ زندگی، ایک منٹ میری بات آپ سنیں غور سے، زندگی، یہ ریاکاری کسی کہتے ہیں؟ ریاکاری شرک ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرکا، من صام یرائی فقد اشرکا، من تصدق یرائی فقد اشرکا۔ ریاکاری شرک ہے۔ زندگی اگر آپ اللہ کے لیے گزار رہے ہیں تو یہ اخلاص ہے۔ تھوڑی سی توجہ رہے سامعین کرام، زندگی اگر اللہ کے لیے آپ گزار رہے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین،
میری تمام بدنی عبادات، میری تمام قربانیاں، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے، جو رب العالمین ہے، لا شریک لہ، کوئی شریک نہیں، یہ اخلاص ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر یہ اخلاص نہیں ہے تو پھر اس کا متضاد ہے. اخلاص کا متضاد ریاکاری ہے. یعنی آپ اگر اللہ کے لیے، ریاکاری کسے کہتے ہیں کہ آپ کسی اور کو دکھا رہے ہیں، کسی اور کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ریاکاری ہے. تو سب پھر ریاکاری آ گئی، شرک ہو گیا سارا. تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں. مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ مروجہ جو اصطلاحات ہیں اسی پر اڑے رہیں، یا کہ بھئی ہمیں تو ایسا کسی نے نہیں بتایا، یہ کیسے کہہ رہے. میں تو قرآن سے بات کر رہا ہوں، عقل سے، دلائل سے بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے. جو چیز اللہ کے لیے نہیں ہے، اخلاص جس چیز، یعنی زندگی اگر اللہ کے لیے آپ نہیں گزار رہے تو باقی جو زندگی بچتی ہے وہ ریاکاری ہے. سامعین کرام، بس اس پہ آپ اور خود اپنے اوپر فتویٰ لگاتے ہیں یا جو کچھ بھی کرتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے. ایمان، اللہ پر ایمان، ہمارے سامنے دو مقاصد ہیں، ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. ظاہر تو نظر آ رہا ہے اور ظاہر پہ سب کا ایمان ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون. یہ دنیا کے ظاہر کو تو جانتے ہیں اور آخرت یعنی باطن سے غافل ہیں. کون کر رہا ہے؟ قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا. یہ دنیا کے ظاہر کو تو جانتے ہیں، دنیا کے ظاہر کو تو مانتے ہیں، لیکن حقیقت، باطن، آخرت اس سے غافل ہیں. حقیقت جو ہے سامعین اکرام آخرت ہے. ہماری اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ مَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. حقیقی زندگی تو آخرت کی ہے اور دنیا کی زندگی کھیل تماشا. کھیل تماشا نہیں ہے سامنے کرم، کھیل تماشے ہو رہے ہیں. میری عمر کے جو ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں جو میری عمر کے ہوں. میں نے یعنی ایوب خان کا دور اقتدار دیکھا ہے سامنے کرم، اس کے بعد جو ہے یحییٰ، اس کے بعد جو ہے بھٹو صاحب، اس کے بعد جو ہے پھر نام لے لیں، مجھے تو سارے یاد نہیں ہیں. اور بھٹو صاحب کے بعد اب پتہ نہیں کون تھے. بہرحال تو یہ آپ دیکھیں یہ کتنے وزرائے اعظم بدل گئے میرے سامنے. بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. ایک تماشا لگا ہوا ہے، کرسی پہ وزیر اعظم بیٹھ رہے ہیں، اتر رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، اتر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا یہ نواز شریف اور بے نظیر کتنی کچھ ان کی جو وزارت عظمیٰ تھی وہ کچھ صدر اسحاق نے ڈسمس کر دی، اور پھر وہ کچھ جو ہے صدر لغاری نے اپنے ہی وزیر اعظم اڑا دیا. صدر اسحاق نے جو ہے وہ پھر لغاری نے اڑا دیا، پھر صدر اسحاق نے اڑا دیے وزیر اعظم. بس ایک تماشا لگا ہوا تھا. ٹھیک ہے. پھر کبھی نواز شریف صاحب کو جیل بھجوا دیا، پھر اب پرویز مشرف صاحب جیل میں. تو یہ ایک تماشا لگا ہوا ہے. کیا ہے؟ کون کیا لے گیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. بہت بڑے بڑے یعنی کیا جاگیردار دنیا سے جاتے نہیں تو وہ کیا لے جاتے ہیں اپنے ساتھ، اور کیوں اتنی کوششیں کرتے ہیں؟ نسلوں کی، یعنی آپ دیکھیں کہ ایسے خاندان ہیں جن کے پاس نسلوں کے لیے سرمایہ موجود ہے، لیکن پھر بھی وہ بڑھاوے میں لگے ہوئے. تو یہ ایک لہو و لعب ہے، کھیل تماشا ہے سامعین کرام. اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو تھی وہ اللہ کی طرف تھی. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ
آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا تو مشن فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ رسول کی دعوت کا محور وہی ہے جو انسان کا مقصود ہے، انسان کا مقصود اللہ ہے، رسول کی دعوت اللہ ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، بھاگو دوڑو اللہ کی طرف۔ رسول کہہ رہے ہیں قرآن میں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، تم اگر نہ دوڑے تو اس کی طرف سے میں تمہیں صاف صاف ڈرا رہا ہوں۔ سارعوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف جلدی کرو، وہ جنت جہاں اس کا دیدار آپ کو ملے گا، جہاں اس کی قربت آپ کو ملے گی۔ اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے کہ چلو جنت چلو، یہاں بھی تذکرہ آئے گا جنت کا۔ تو دو مقصود ہیں سامعین کرام۔ اگر میں تھوڑی سی لگی لپٹی نہ رکھوں تو پھر یہ ہے کہ آپ آج دیکھ لیں کہ آج کا معاشرے کا یقین جو ہے وہ ظاہر پر ہے، ہمارے معاشرہ جو ہے ظاہر پر اس کا یقین ہے، ساری کوششیں ظاہر کے لیے ہیں، باطن کو یہ لوگ باطن پر یقینی نہیں ہے، پھر باطن کی اہمیت بھی نہیں ہے، باطن کی یعنی دنیا کی بنسبت آخرت کی بنسبت یہ لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں اور دنیا کو قیمتی سمجھتے ہیں اور دنیا کے لیے دین کو فروخت کر دیتے ہیں۔ ایسے بہت لوگ ہیں آپ کے معاشرے میں بکھرے پڑے، جہاں بھی جس ڈپارٹمنٹ میں آپ چلے جائیں تو وہاں دین کو فروخت کیا جا رہا ہے۔ یہ پورا سسٹم ایسا ہے، ہم خود سب ایسے ہیں، کیا ڈاکٹر، کیا پولیس، کیا اساتذہ، کیا انجینئر، کیا وزیر اعظم، اور آپ دیکھیں نا وزیر اعظم پہ کتنے الزامات ہیں جو گزشتہ کہ بھئی انہوں نے فلاں کر، ایک وزیر اعظم چلا جاتا ہے تو پھر ان کی موجودگی میں بھی ان کے کرپشن کے ڈرامے شروع ہوتے ہیں۔ یعنی چپڑاسی سے لے کر چپڑاسی صاحب سے ملاقات کے لیے تھوڑا اس کے ہاتھ پہ کچھ رکھو تو صاحب سے ملاقات ہو جائے گی، ورنہ نہیں ہوگا۔ تو چپڑاسی سے لے کر وزیر اعظم تک یہ معاشرہ جو ہے آپ دیکھیں ان کا ظاہر پر ایمان ہے، پیسے پر ایمان ہے۔ تو نہیں، پیغمبر کی دعوت دنیا کی طرف نہیں ہے۔ پیغمبر تو فرماتے ہیں الدنیا دار لمن لا دار لہ ومال لمن لا مال لہ، دنیا تو اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو۔ ہمارا گھر، مسلمان کا گھر تو آخرت کا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کا گھر جو ہے وہ مضبوط ہے، اصل حقیقت وہ ہے۔ سامعین کرام، تو پیغمبر کی دعوت آمنوا بربکم، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ اے ہمارے رب، یہ اب کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ ذاکرین کہہ رہے ہیں، یہ اولی الالباب کا یہ نعرہ ہے اور یہ انہی ذاکر لوگوں کی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کو مقصود بنا کے اپنے دل کی صفائی کر کے اس کا تزکیہ کر کے اللہ کا نور یہاں لا کر پھر وہ اس طرح کہتے ہیں کہ اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے سنا، اننا ہم نے سنا، یا اننا سے مراد ایک نقطہ ہے کہ یہاں جمع کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ یہ ایک جماعت ہے، مسلمانوں کی جماعت ہے جو من حیث الجماعت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہی ہے، ربنا
اننا سمعنا، کیونکہ جماعت لا اسلام الا بالجماع، اسلام جماعت کے بغیر تو ہو نہیں سکتا. یعنی اسلام کے جو فوائد ہیں یا جو نظام ہے وہ تو جماعتی نظام ہے. سامعین کرام، نماز آپ پڑھ رہے ہیں ایک جماعت، نماز سے سب سے پہلے جماعت بنتی ہے، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ پھیلتی ہے. تو اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم، پکار کیا تھی؟ ایمان لے آؤ اپنے رب پر، دنیا تمہارا مقصود نہیں ہے، مال و دولت تمہارا مقصود ہرگز نہیں ہے، اپنے رب پر ایمان لے آؤ، اس پر یقین کر لو، اس پر بھروسہ کر لو، اس کو مقصود بنا لو، اس کو مطلوب بنا لو، اس کو محبوب بنا لو. ان آمنوا بربکم میں یہ مضمون ہے. سامعین کرام، فآمنا، بس ہم ایمان لے آئے، اللہ پر ایمان لے آئے کہ بس اللہ ہی پر ہمارا یقین ہے، اللہ بس، باقی ہوس. تو اب ہم ایمان لے آئے. اب اے اللہ تعالی، ہم پھر بھی انسان ہیں، ہم سے خطائیں ہوں گی اور ہوئی ہیں ہم سے. پاک جو ہے وہ صرف پیغمبر کی ساتھ ہوتی ہے. ہم سے جو خطائیں ہوئی ہیں، ہماری خطائیں بخش دے، ہمارے گناہ بخش دے. وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، ہماری بدحالیاں ہم سے دور کر دے. سامعین کرام، سیئات جو ہے یہ بدحالی کا میں نے ترجمہ کر رہا ہوں کیونکہ گناہ جو ہے وہ تو آ گئے. کفر، ہٹا دے، محو کر دے ہم سے ہماری بدحالیاں. دنیا میں جو بدحالی، یعنی جو انسان ہے جس کا اللہ پر ایمان نہ ہو، وہ بدحال ہوتا ہے، خوشحال نہیں ہو سکتا. سامعین کرام، بہت مختصر الفاظ ہیں لیکن بالکل ٹھوس ہیں. اس کی آپ جتنی بھی آپ تفصیل چاہتے ہیں وہ آپ کو مل جائے گی. اللہ کی یاد کے بغیر، صرف اللہ کی یاد میں اطمینان ہے، خوشحالی ہے، اطمینان ہے. اگر اللہ کی یاد کو آپ اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں، آپ بدحال ہوں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے میری یاد سے منہ پھیرا، اعراض کیا، میری یاد کو دل سے نکال دیا، میری یاد کو اپنی زندگی سے نکال دیا، اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا. یہ قرآن کی آیت ہے. سامعین اکرام، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. یہاں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدوں کے خلاف نہیں کرتا. جس نے اللہ کو بھلا دیا اس کی وہ خوشحال نہیں ہو سکتا. سامعین کرام، چاہے دنیا بھر کی دولت ہو اس کے پاس یا دنیا بھر کے اسباب ہوں، لیکن خوشحال نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. تو بدحال ہوگا وہ شخص. لیکن جو ایمان لے آئے تو اب وہ اپنی بدحالیاں، چونکہ یہ بدحالی جو ہے یہ صفت ایمان کے متضاد کیفیت ہے. تو ایمان والے جو ہیں وہ کوشش بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں. کوشش کر کے پھر دعا کرتے ہیں. کفر عنا سیئاتنا، یہ کفر عنا سیئاتنا پھر اللہ تعالیٰ آگے بھی فرماتا ہے. تو بدحالی دنیا کی بھی ہوتی ہے سامعین کرام، اور بدحالی انسان روز حشر، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے وہ روز حشر بھی بدحال ہوں گے. وَتَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، بدحال ہوں گے وہ لوگ. بہرحال اس کی میں تفسیر، لیکن آخرت کی جو بدحالی ہے، نفسی نفسی اور وہ ہر قسم کا جو روز حشر کا، وہ بدحال لوگوں کے لیے ہے. سامعین کرام، وہ ان لوگوں کے لیے ہے بدحالی جنہوں نے یہاں اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا ہے. تو وہ یہاں بھی بدحال ہوں گے، وہاں بھی بدحال ہوں گے. لیکن جو لوگ اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، اللہ کو مقصود بنا کے اس کے راستے پر چل پڑتے ہیں، تو وہ بدحالی سے بچ جائیں گے. وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ اس گھبراہٹ سے یہ لوگ جو ہیں یہ محفوظ رہیں گے۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، ان کو وہ بڑی جو گھبراہٹ ہے ان کو تکلیف نہیں دے گی، ان کو غمگین نہیں کرے گی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ان کا عجیب حال ہوگا۔ جو طالبان خدا ہیں، جو طالبان مولا ہیں، ان کا تو عجیب حال ہوگا۔ سامعین کرام، سبحان اللہ، ان کی عجیب کیفیت ہوگی۔ الی ربها ووجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، بعض چہرے جو ہیں وہ تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ ہاں سبحان اللہ۔ تو کفر عنا سیئاتنا، دیکھیں سیئات کی میں نے آپ کو وضاحت کر دی۔ وتوفنا مع الابرار، اور اے اللہ ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ وفات دے، یعنی ان کی ٹولی میں ہمیں وفات دے، ان کے ساتھ ہمیں کر دے۔ یہ دعا کرتے ہیں کون؟ الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ پھر وہ دعا کرتے ہیں ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے ہمارے رب ہمیں دے دے جو تو نے وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں سے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اس دنیا میں بھی ہے، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لنبوئنہم فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان کو میں دنیا میں بہت اچھا ٹھکانہ دوں گا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ۔ سامعین کرام، یہ دنیا، اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بھلائیاں عطا کرتا ہے، لیکن ہمارا جو معیار ہے وہ اس کو آپ بھول جائیں۔ ہمارا معیار تو، ہم تو اللہ کو بھلا کے دنیا کو حاصل کرنے کو حسنہ کہتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں، اپنے کرم اور اپنی برکات ان لوگوں پر نازل کرتا ہے، انوار نازل کرتا ہے، دنیا ان کی بہت اچھی گزرتی ہے، اور آخرت تو ہے ہی ہے ان کے لیے خالصۃ یوم القیامہ۔ قیامت کے دن تو، یوم حشر جو ہے وہ تو ملاقات کا دن ہے، حشر کا دن ہے، ان کی زیارت کا دن۔ ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام۔ تو وہ جو ہے سامعین کرام، ربنا وآتنا ما وعدتک علی رسل، ما وعدتنا علی رسلک، جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے۔ تفصیل میں نے کر دی۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہمیں شرمندہ نہ کیجو۔ شرمندہ تو وہ لوگ ہوں گے جن کا مقصود و مطلوب اللہ نہ ہوگا، لیکن جو ایمان والے ہوں گے، یہ تو دعا ایسا مانگ رہے ہیں کہ ایسے اس سے ہمیں بچا لے۔ صاحب ایمان لوگ جو ہیں دعا مانگ رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، عمل بھی کر رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، جد و جہد بھی کر رہے ہیں، لیکن دعائیں بھی مانگ رہے ہیں۔ دعا جو ہے وہ مخ العبادہ، عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء مخ العبادہ۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، ہمیں آپ شرمندہ نہ کیجیے۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک ہمیں معلوم ہے آپ وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ فاستجاب لهم ربهم، اب ان کی جو دعا تھی آیا یہ قبول ہو گئی کہ نہیں؟ ہاں قبول ہو گئی۔ فاستجاب، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی، اور کیوں نہ کرے گا، یہ تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں قبول کر رہا ہے، کرتا ہے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، اے میرے بندو، اے میرے چاہنے والو، اے میرے عاشقو،
کیوں میں تمہیں شرمندہ کروں گا؟ میں تمہیں دین اور دنیا کی بھلائیاں کیوں نہ عطا کروں گا؟ میں تو ضائع نہیں کرتا، انی لا اضیع عمل عامل منکم، میں تو کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے تو توقع ہی نہیں ہے کہ وہ کسی پر ظلم، ما اللہ یرید ظلم للعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم تو نہیں کرتا۔ تو جو اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں، جن کا مقصود و محبوب و مطلوب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ان کا عمل، اور جو محنت کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، اس کے ابھی آتا ہے، تو ان کا عمل کیوں ضائع ہوگا؟ من ذکر او انثی بعضکم من بعض، خواہ تم میں وہ شخص جو ہے عمل کرنے والا وہ مرد ہو یا عورت۔ سامعین کرام، یہاں مساوات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں عمل صالح کی قدردانی کے لیے مرد اور عورت جو ہیں وہ مساوی ہیں۔ بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے کا حصہ ہو، انسان ہو، دونوں انسان ہو، تو میں کسی عمل کرنے والے کا عمل جو ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو اس کا میں ضائع نہیں کرتا۔ اب فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، سامعین کرام، یہ جو ہے، اگر کوئی شخص خوابوں کی دنیا سے باہر آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سلیبس جو ہے وہ یہ ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہے اس کو کرنا کیا ہوگا، اس کا عمل کیا ہوگا، اس کا سلیبس کیا ہوگا۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، یعنی ہجرت کرنے والے لوگ، مہاجر سامعین کرام، ہجرت ایک وقت میں فرض تھی۔ ہجرت مدینہ جو تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شان نزول کے حساب سے تو یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہجرت مدینہ ابھی جاری تھی، 3 ہجری ان آیات کا نزول ہے، اور ہجرت ابھی جاری تھی۔ مکے میں لوگ تھے اور ان پر ہجرت جو تھی وہ فرض تھی اس وقت۔ لیکن اب قرآن کی آیت تو رہتی دنیا تک کے لیے ہے، اس میں ہدایت ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آیا کوئی اور ہجرت کرنے والا بھی ان الفاظ کی تعریف میں آتا ہے؟ جی ہاں، آتا ہے۔ کون؟ المہاجر من حجر الخطایا، مہاجر حقیقی وہ ہے، المہاجر، یہاں بھی ہجرت ہے نا، المہاجر، مہاجر حقیقی وہ ہے، من حجر الخطایا، جس نے اپنی خطاؤں کو چھوڑ دیا، من حجر الخطایا، جس نے اپنی خطاؤں کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، ہجرت کر لی، اپنی خطاؤں سے ہجرت کر لی۔ وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور یہ نکال دیے گئے اپنے گھروں سے۔ شان نزول کے حساب سے تو مکے کے جو مہاجر صحابہ کرام تھے ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا تھا۔ یہ 3 ہجری اس کا نزول ہے سامعین کرام، تو ان کو جو ہے وہ نکال دیا گیا تھا۔ اخرجوا من دیارہم، لیکن آج بھی اگر موقع آتا ہے سامعین کرام کہ آپ کو اپنے گھر سے نکال دیا، ہو سکتا ہے، یعنی یہ بعید از امکان نہیں ہے یہ بات کہ آپ کو اپنے گھر سے اسلام کی خاطر نکلنا پڑ جائے، پھر آپ نکل جائیے۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور ان کو میری راستے میں تکلیفیں دی گئیں۔ سامعین کرام، تکالیف، مصیبتیں، تکالیف یہ مقدر ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہوتے ہیں۔ سامعین کرام یہ نوٹ کر لیں، یہ یعنی حضور فرماتے ہیں کہ ابتلاء اور آزمائش مسلط کر دی گئی ہیں انبیاء پر، اولیاء پر، ثم الامثل کالامثل، یعنی صلحاء، انبیاء، صلحاء، یہ مومن، یہ درجہ بدرجہ سب پر مصیبتیں لاگو ہیں۔ اس کے بارے میں میں نے کافی آ بھی چکا ہے، پھر بھی آ جائے گا، لیکن یہ مصیبتیں جو ہیں یہ ضرور آئیں گی، ابتلاء، آزمائش سے آپ گزریں گے۔ تو ان کو تکلیفیں دی گئی میرے راستے میں۔ وقاتلوا، انہوں نے
قتال کیا، انہوں نے اللہ کی راہ میں لڑے، یہ وقتلوا، اور خود بھی قتل ہو گئے۔ سامعین کرام، قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کا ایک شعبہ ہے، لیکن یہ قتال جو ہے اب بھی کر سکتے ہیں، یہ جہاد جو ہے اب بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اور جہاد آپ کس سے کریں گے؟ یہ جہاد اکبر آپ کر سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے غزوے سے واپس آ رہے تھے، جو کہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا غزوہ تھا، یعنی دشمن کے اعتبار سے، روم کی سلطنت کے ساتھ مقابلے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے 9 ہجری میں، اور اس کے واقعات آپ نے پڑھے ہیں، آج آ بھی جائیں گے۔ لیکن جب وہاں سے آ رہے تھے، اور روم کی سلطنت تو یعنی سپر پاور تھی اس وقت کی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو ارشاد فرمایا کہ رجعنا من جہاد الاصغر الی جہاد الاکبر، کہ ہم واپس آ گئے جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف مدینے میں۔ وہ تو چند دن تھے، مہینہ تھا، 2 ہفتے تھے، جو بھی تھے وہ گزر گئے، لیکن اب جو ہم مدینے آ رہے ہیں، یہاں تو نفس کے ساتھ جہاد ہے اور 24 گھنٹے جہاد ہے، قتال۔ انہوں نے جنگ کی نفس کے، المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد حقیقی وہ ہے، المجاہد من جاہد نفسہ، جس نے اپنے نفس سے جہاد کیا۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، یہ سارے سلیبس ہے سامعین اکرام، یہ وہ ذاکرین، الذاکرین اللہ کثیر والذاکرات، یہ ان کا جو روٹین ہے، جو معمول ہے، جو طریقہ کار ہے، وہ یہ ہے۔ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اب یہ سب وہ کام کر رہے ہیں، مصیبتیں، تکالیف، مصیبتیں، ہجرتیں، یہ سب کر رہے ہیں، جس کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تفصیل کی۔ تو اللہ تعالیٰ اب ان سے وعدہ کیا کر رہا ہے؟ لَأُكَفِّرَنَّ، یہ اکفرن میں جو ہے، آپ دیکھیں کہ کتنا اس میں زور ہے، کتنی تاکید ہے۔ یہ تجدید جو آتی ہے نا، یہ تاکید کے لیے آتی ہے، یہ لام جو ہے یہ بھی تاکید کے لیے ہے، لا کا جو لام ہے یہ بھی تاکید کے لیے ہے، اور پھر جو یہ تجدیدیں آئی ہیں اس پہ زور ہے، اس میں تاکید ہے۔ اور سامعین کرام، اس میں تو اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں، پکا وعدہ کر رہے ہیں، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں ان کی بدحالیاں دور کر دوں گا دین و دنیا میں، ان کو میں خوشحال بنا دوں گا۔ سامعین کرام، معمولی الفاظ نہیں ہیں، ہم سب لوگ جو ہیں وہ خوشحال ہونا چاہتے ہیں، بدحالی سے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہماری جو سوچ ہے وہ قرآن کی سوچ کے بالکل برخلاف ہے۔ ہم دنیا اور ما فیہا کے حاصل ہونے سے، یا سونا چاندی یا روپیہ پیسہ، اس سے ہم سمجھتے ہی ہیں، جو کہ غلطی ہے، کہ اس سے ہماری بدحالیاں دور ہو جائیں گی۔ قاضی الحاجات پیسہ ہے کہ نہیں؟ نہیں ہے، لیکن ہم سمجھتے تو ہیں نا۔ مشکل کشا یا احل المشکلات ہے تو اللہ، ہم کسے سمجھتے ہیں؟ پیسے، سونے چاندی کو، پیسے کو۔ یا قاضی الحاجات ہے تو اللہ، حقیقت میں تو اللہ ہے، لیکن ہم کسے سمجھتے ہیں؟ قاضی الحاجات، حاجتوں کے پورا، بھئی پیسے ہوں تو سب کچھ ہو جائے۔ یہ یعنی بنیادی یعنی جو ہماری بے وقوفیہ ہے نا سامعین کرام، یہ عقل والوں کی بات نہیں ہے، جو ایسا سوچتے ہیں کہ روپیہ پیسہ میرے پاس آئے گا تو میرے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ہرگز نہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ بدحال ہوں گے اگر آپ ذاکر نہیں ہیں، لیکن اگر آپ ذکر کرنے والے بن گئے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، تو آپ کی بدحالیاں دور ہو جائیں گی۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، زور ہے، تاکید ہے سامعین کرام۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہر چیز پر قادر ہے وہ یہ فرما رہے ہیں، تو اور کیا، کتنی آپ کو تاکیدات چاہیے، کتنی یقین دہانی چاہیے؟ یہ تو بہت بڑی یقین دہانی ہے سامعین کرام، اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے۔
کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، جس کا یہ کلام شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جو اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان کی دین و دنیا میں بدحالیاں مٹا دوں گا، خوشحال بنا دوں گا، آخرت میں بھی خوشحال ہوں گے، دنیا میں بھی خوشحال ہوں گے۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور یقیناً ضرور، پھر اس میں تاکیدات ہیں، لَأُدْخِلَنَّهُمْ، یہ تو ٹھیکیدار بن گئے جنت کے یہ لوگ۔ ہم تو بغیر عمل کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، لیکن نہیں، ایسے ٹھیکیداری سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ یہ کام آپ کر لے، فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، یقیناً ضرور میں ان کو داخل کر دوں گا ان باغات میں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ہوگا۔ دیکھیں، بندگی اللہ کا حق ہے کہ ہم صرف اسی کی بندگی کریں، اس کے بعد ہمارا کچھ بنتا نہیں ہے، سامعین کرام، کچھ بنتا نہیں ہے، کچھ اجر وغیرہ نہیں بنتا ہے۔ اگر آپ سوچیں، یہ تو جو ہمیں ملے گا یہ اللہ کے فضل سے ملے گا، بندگی ہمارا فرض ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے مرغی خرید لی، اب میں اس کا مالک ہوں، اگر اب مرغی مجھ پہ اپنی جان قربان کر دیتی ہے تو اس میں اس کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں، بس وہ تو میری چیز تھی۔ بکرا میں نے خریدا، اب وہ میں اس کا مالک ہوں، اگر میں اس کے گلے پہ چھری چلاتا ہوں تو کیا بکرے کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا، وہ میری چیز ہے، میری ملکیت ہے۔ اسی طرح دیکھیں، وہ غلام کا جو تصور ہوتا ہے نا، وہ غلام پہلے تھوڑا سا آج کل یہ سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے، پہلے غلام ہوتے تھے، غلامانہ دور تھا، انسان بکتے تھے۔ ایک انسان کو اگر آپ خرید لیتے تھے تو اس کی ہر چیز کے مالک آپ بن جاتے تھے۔ غلام کو اگر آپ نے ذبح کر دیا، اس کو کاٹ کے بوٹیاں بوٹیاں کر دیں، آپ پہ کوئی مقدمہ نہیں بنتا تھا، وہ آپ کی چیز تھی، آپ نے خریدی، اس کو مار کے بوٹیاں بوٹیاں کر دیں، کوئی مقدمہ ہی نہیں بنتا تھا آپ پہ۔ دیکھیں انسان تو، یہ میں ویسے ہی عرض کر رہا ہوں، غلام، ہم تو غلام ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اب اس کا کہنا ماننا، اس کی تو ہم نے اطاعت کرنی ہے، اس کے سامنے سر جھکانا ہے۔ اب جو نعمتیں ہمیں ملیں گی یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، ہمیں دیتا ہے نہیں، ہمارا تو فرض ہے اس کی بندگی، اس کی بندگی کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، کوئی چارہ کار نہیں ہے اس کی بندگی کے سوا۔ وہی ہمارا مالک اور مولا ہے، وہ ہمارا آقا ہے، وہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے غلام ہیں۔ لیکن واللہ عندہ ثوابا من عند اللہ، یہ ثواب ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، واللہ عندہ حسن الثواب، اللہ تعالیٰ کے پاس بہت اچھا اجر ہے، بہت اچھا ثواب ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، لیکن پھر بھی ہمارے کان پہ جون نہیں رینگتی، ہم وہ اللہ کے ثواب کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، بلکہ شیطان جو ہمیں بہکا رہا ہے کہ بھئی دنیا حاصل کرو، یہ چیز خوبصورت ہے، اس کو لے لو، یہ گاڑی لے لو، یہ کر لو، وہ کر لو، شیطان کے بہکاوے میں تو ہم آ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس طرف ہمیں بلا رہا ہے اس طرف ہم متوجہ نہیں ہو رہے۔ یہ ہماری بدبختی ہے، اور یہ بدبختی اس کی وجہ جو ہے ہم خود ہیں سامعین کرام۔ تو خود ہی ہم اس بدبختی کو اپنے اوپر سے ہٹا سکتے ہیں۔ ان آمنوا بربکم فآمنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ تو دیکھیں رسول تو موجود ہیں، وفیکم رسول، اسی سورہ آل عمران میں آئے، کیف تکفرون
بآیات اللہ کیف تکفرون باللہ وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ، تم میں اس کا رسول موجود ہے، رسول کی دعوت موجود ہے، رسول کا عمل موجود ہے، رسول پہ جو قرآن نازل ہوا تھا وہ موجود ہے، رسول کا دین موجود ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ رسول کی آواز پر ہم کان دھریں۔ سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون رسول کی بات کو سن کر اس پر ایمان لاتا ہے اور کون اس سے انکار کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔